ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ہندو انتہا پسندوں جو کہ ہٹلر اور نازی ازم سے متاثرہ بی جے پی کے دہشت گرد ہیں کے خلاف اہل کشمیر میں شدید غم و غصہ اور نفرت انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ پورے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ہندو ملعون کی ویڈیو کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ صوبہ جموں کے بعد اب مقبوضہ وادی کشمیر اور کرگل میں احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ حریت کانفرنس اور دیگر آزادی پسند و سیاسی جماعتوں نے گستاخانہ واقعے کی سخت مذمت کرتے ہوئے گستاخی رسول کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا تاکہ آئندہ ایسی کوئی حرکت کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ بھارت میں موجودہ بی جے پی حکومت نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ نچلی ذات کے دلتوں، عیسائیوں اور سکھوں کا جینا دوبر کر دیا ہے اور اب خود بھارتی سر عام اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ بی جے پی نے بھارت کی سیکولر شناخت ختم اور بھارت کو ہندو ریاست میں تبدیل کیا ہے، جبکہ عالمی ذرائع ابلاغ اب بی جے پی کے ہندوتوا ایجنڈے کو بے نقاب کر رہا ہے۔ آج پورے مقبوضہ جموں و کشمیر میں مکمل ہڑتال ہے جس کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس نے دی ہے۔ ہڑتال کا مقصد گزشتہ ماہ 18 جولائی کو شوپیاں میں راجوری کے 3 غریب مزدوروں کو فرضی جھڑپ میں قتل کی جانب عالمی برادری کی توجہ مبذول کرانا ہے۔ کریری بارامولہ میں بھارتی فوجوں کو شدید جانی و مالی نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔ قابض انتظامیہ نے اپنے 5 اہلکاروں کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے۔ دہشت گرد فوجوں نے ایک رہائشی مکان کو بارود لگا کر تباہ کر دیا۔ بعد ازاں تباہ شدہ مکان کے ملبے سے 2 نوجوانوں کی میتیں برآمد کی گئی ہیں، جبکہ اس سے قبل ایک اور نوجوان جام شہادت نوش کر گیا تھا۔ مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے پھر ایک بار کہا ہے کہ بی جے پی کے بھارت میں اقلیتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ بی جے پی نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ 2 قومی نظریہ درست تھا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اپنی سوچ میں درست تھے۔ اپڈیٹس ختم ہوئی ہے۔ تقسیم برصغیر کے بعد تو ویسے بھی بھارتی اور کشمیری مسلمانوں کو سکھ چین سے رہنا نصیب نہ ہوا، تاہم بھارت آج ہندو انتہا پسندی کی جس آگ میں جل رہا ہے، کچھ عرصہ پہلے تک اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نریندر مودی کی زیر قیادت آج بھارت پر ایک ایسا جنونی ٹولہ مسلط ہو چکا ہے جنہیں اس پورے خطے میں مسلمانوں کا وجود برداشت نہیں ہے۔ اکھنڈ بھارت کے اس تصور کے تحت آج بھارت کی ہندوتوا سرکار رام راج کے قیام کے لیے ہر پل بے چین دکھائی دیتی ہے۔ بھارت کو ہندو دیش بنانے کے لیے نہ صرف بھارت کے اندر ہیلے بہانوں سے مسلمانوں کے قتل عام کے علاوہ مسلم تہذیب کے روشن آثار کو ایک ایک کر کے مٹایا جا رہا ہے، بلکہ مودی سرکار کی مسلم دشمن کارروائیوں کے سبب آج بلا شبہ کشمیری مسلمان بھی بے بسی اور بے کسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ان کا مذہب، تہذیب و تمدن سب کچھ آج داؤ پر لگ چکا ہے۔ گزشتہ دنوں ایک ہندو پجاری ستپال شرما نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخانہ بیان کے ذریعے نہ صرف کشمیری بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ اس ملعون کے زہریلے بیان کے خلاف مقبوضہ ریاست کے طول و عرض میں آج کشمیری مسلمان سراپا احتجاج ہیں۔ بھارت کے ہندو انتہا پسند حکمرانوں پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ کشمیری مسلمان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی گستاخی پر ہرگز خاموش نہیں رہ سکتے۔ شمع رسالت کے یہ پروانے ایک ایک کر کے کٹ مریں گے، لیکن ہندوؤں کی اجارہ داری اور اس طرح کی ہرزہ سرائی کو وہ کسی طور برداشت نہیں کریں گے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بجا طور پر اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ RSS فرقہ وارانہ فسادات کی آڑ میں 1947 کی طرح یہاں مسلمانوں کا بے دریغ قتل عام کرنا چاہتی ہے تاکہ اس مسلم اکثریتی علاقے میں ہندوؤں کو غلبہ حاصل ہو سکے۔ عالمی برادری کو ہندوتوا ایجنڈے کی تکمیل کے لیے بے لگام ہوئے ان ہندو جنونیوں پر روک لگانے کے لیے عملی اقدامات کرنے چاہیے کہ ان کی فسطائی سوچ کے باعث آج یہ پورا خطہ ایٹمی جنگ کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، تبصرہ ختم ہوا ہے۔